یہ جملہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ وہ انسان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ جملہ کہنا ناممکن ہو جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی ساری تعلیم لینے کے بعد بھی اس طرح کا جملہ ہمارے منہ سے نکلنا آسان کیوں ہوا بھائی؟ میں اپنی گفتگو میں 3 باتیں عرض کروں گا، اور پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے اوپر یقین کا کیا مطلب ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی انسان کے اندر لیڈر کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر فیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لیڈر ہی کے طور پر پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی یا لیڈرشپ کا جو پوٹینشیل ہے اس کے اندر گرو کیسے کرتا ہے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی سرٹیفیکیشن لیڈر کو کہاں سے ملتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں کوشش کروں گا کہ اس میں وقت میں ہو جائیں۔ پہلی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے اوپر یقین کا کیا مطلب ہے، ایک جملہ ہے جو ممکن ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ سنا ہو، اور بہت سے لوگوں کو خدا نخواستہ سوچنا یا کہنا بھی پڑا ہوگا، اور وہ جملہ ہے میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ کس کس نے کبھی زندگی میں یہ جملہ بولا ہے یا سنا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہماری ایجوکیشن، ہمارے سماجی معاملات، ہماری فیملی سیٹ اپ ہمیں اس طرح کا جملہ سننے یا اس طرح کا جملہ سوچنے یا اس طرح کا جملہ کہنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ جملہ ہے میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے اس جملے کے اوپر ذرا سا غور کیجئے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کا علم آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، یہ غیب کی بات ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ جو صحیح جملہ ہے وہ 3 جملے ہیں، اگر آپ یہ 3 جملے بولتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مشکل لگتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، آپ کو مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہو۔ یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کبھی ہوا نہیں ہے، میں نے کوشش تو کی لیکن مجھ سے ہوا نہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 3 باتیں فیکچولی غلط نہیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ یہ سوچتا ہے یا سمجھتا ہے یا اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے مجھ سے یہ نہیں ہوا، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے یہ مشکل لگتا ہے، تو یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جملہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ اگر آپ یہ جملہ کسی اور کو کہتے ہیں تو یہ تہمت کا کیس ہے۔ اگر یہ بات اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو گستاخی اللہ تعالیٰ کا کیس ہے۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق جانتا ہے اس کے لیے یہ جملہ کہنا دشوار ہو جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی آپ کے لیے یہ جملہ مناسب نہیں ہے، اور کسی بھی صورتحال کے بارے میں یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر یقین اللہ پہ یقین کی فلپ سائیڈ ہے، اللہ پہ یقین اپنے اوپر یقین کی فلپ سائیڈ ہے۔ ویسٹ میں جب انسان کو یہ سمجھ آیا کہ اپنے اوپر یقین ضروری ہے تو اس نے اپنی ایبلٹیز کی بیسس پر اپنے اوپر یقین کرنا سیکھا ہے۔ مسلم سائیکی کو کیسا ہونے کی ضرورت ہے؟ مسلم سائیکی کو ایسا ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر اپنی ایبلٹیز کی بیسس پہ نہیں، اپنے پوٹینشلز کی بیسس پہ، اللہ نے میرے اندر امکانات کی ایک کائنات رکھی ہے، میں کیا کچھ بن سکتا ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ میرا اللہ کو قادر مطلق ماننا یہ کافی ہے۔ میں مانتا ہوں اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کرا سکتا ہے، تنکے سے کام لے سکتا ہے۔ میں اپنی مثال یہ عرض کروں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور ایک طالب علم ہوں، اللہ نے مجھ سے جو کام اللہ کراتا ہے، اللہ نے بات پہنچانی ہوتی ہے، کام کرانا ہوتا ہے، اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ جملہ کہنا
ناممکن ہو جانا چاہیے. وہ انسان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ جملہ کہنا ناممکن ہو جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور کسی بھی سچویشن میں اللہ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. میں نہیں کر سکتا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے نہیں کیا، مجھ سے نہیں ہوا، مجھے مشکل لگ رہا ہے، یہ جملے ٹھیک ہیں، فیکچولی ٹھیک ہیں یہ جملے. لیکن وہ جملہ فیکچولی ٹھیک ہے ہی نہیں. میں نہیں کر سکتا، اس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کو کیسے پتا؟ آئی وش ERDC جو موومنٹ تعلیم و تربیہ کی ہم ایک تحریک کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھیلے زیادہ سے زیادہ اور لوگوں تک کچھ باتیں سمجھ آئیں، تو ان میں سے ایک بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین اور اساتذہ کے لیے کسی بھی بچے کو یہ جملہ کہنا ناممکن ہو جائے. ان کا دینی شعور انہیں یہ جملہ کہنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دیتا، اور وہ اس بات کو سمجھے یہ نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا. یہ جملہ ہمارا دینی شعور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم یہ جملہ کسی سے نہ کہیں، اساتذہ بھی اور والدین بھی. اور بچے کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوا ہے، میں نے کوشش کی، مجھ سے نہیں ہوا، مجھے مشکل لگا، مجھے آتا نہیں ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں آتا، آپ سیکھ لیجئے. آپ سے ابھی تک نہیں ہوا، کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لوگوں سے مشورہ کیجئے، جن سے ہوا ہے ان سے پوچھئے کیسے ہوا ہے، کیسے کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچئے. تو یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی، اپنے اوپر یقین کا کیا مطلب ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رب کریم نے ہر انسان کو ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے بنایا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر باری نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی اپنی گفتگو کے شروع میں، جس کی میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ نے جواب کیا دیا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، تم لوگ نہیں جانتے. مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کس کو نائب کہہ رہا ہوں. تو یہ جو بات ہے، اللہ نے ہمارے اندر لیڈرشپ کا گرین پہلے سے موجود ہوتا ہے. جو گرین ہے نا وہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہم کسی انسان کو، کسی بچے کو باہر سے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ڈالتے، اللہ نے اس کے اندر پہلے سے ڈالی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے اس سبسٹنس کو نرچر کیسے کرنا ہے جو رب کریم نے میرے اندر پہلے سے رکھا ہوا ہے، جو لیڈرشپ کا پوٹینشیل ہے یا لیڈرشپ کا سبسٹنس ہے. تو اس کے لیے میں کچھ بہت اسپیسیفک ایک دو باتیں عرض کروں گا. اور یہ وہی بات ہے جو لیڈرشپ کو ہم اپنے اندر اس ٹیلنٹ کو گرو کیسے کریں. دیکھیے، سب سے خطرناک کیج جس میں آپ یا میں قید ہو سکتے ہیں وہ طرز فکر کا پنجرہ ہے. اور وہ طرز فکر کے پنجرے میں اگر کوئی انسان قید ہو جائے تو 3 طرح کے ذہنی رویے پیدا ہوتے ہیں، یا 3 طرح کے جملے اس کا انٹرنل ڈائلاگ بن جاتے ہیں. وہ اپنے آپ سے، اپنے بارے میں یا صورتحال کے بارے میں اس طرح کا طرز فکر اختیار کرتا ہے، اس طرح کا اسٹائل آف تھنکنگ اختیار کرتا ہے. وہ 3 جملوں سے وہ کلیئر ہوگا. پہلا جملہ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی کبھی وہ مسئلوں کو دیکھتا ہے تو زیادہ تر مسئلوں کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات، جب بھی وہ کبھی انسانوں کے درمیان انٹریکشن میں کوئی ایشو دیکھتا ہے تو یہ جملہ اس کے لیے کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بھی انسان، اس کے لیے یہ 3 جملے بولنا یا سوچنا آسان ہو گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رب کریم نے آپ کے اندر جو لیڈرشپ کا پوٹینشل رکھا تھا، جو دانہ رکھا تھا، آپ اس کا ناس مار چکے ہیں. کبھی کبھی یہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہماری ایجوکیشن ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی سوسائٹی کے اندر بہت سے دوسرے عوامل ایسا کام کرنے پہ ہمیں ڈال دیتے ہیں. اپنے بارے میں جانیے، آپ اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کا انٹرنل ڈائلاگ کیسا ہے. یہ 3 جملے اگر آپ بولنا یا سوچنا اپنے لیے دشوار نہیں بنا لیتے تب تک آپ کے اندر لیڈر گرو نہیں کرے گا. وہ دانہ، وہ بیج جو رب کریم نے آپ کے اندر رکھا تھا وہ بڑھ کر درخت نہیں بنے گا.
یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیڈر وہ انسان ہے جو فوکس تو اسی چیز پہ کرتا ہے جہاں اس کا بس چلتا ہے، جہاں اس کا اختیار ہوتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے، لیکن ذمہ داری محسوس کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری امت جو ہے وہ مجھے اپنے جسم کی طرح لگے، اور کہیں دور بھی کسی کو اگر تکلیف ہو تو ایسا لگے جیسے میرے پاؤں کے انگوٹھے میں تکلیف ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گزرا جو میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اور میں ہل گیا اس جملے پر۔ ہماری مسجد میں بورڈ پہ یہ حدیث لکھی گئی کہ وہ انسان جسے، یعنی وہ مسلمان جسے عام مسلمانوں کے مسائل اور عام مسلمانوں کی صورتحال اس کی فکر نہیں، عام مسلمانوں کی تکلیف، عام مسلمانوں کے مسائل اس کا احساس نہیں ہو رہا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی، مطلب میں نے سوچا کہ یہ تو یعنی ہمیں یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لیڈر کیسے گرو ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جو لیڈر ہے وہ کیسے گرو کرے گا؟ آپ سینس آف رسپانسبلٹی کو نرچر کرتے ہیں، آپ کے اندر رب کریم ایک بڑا کمال کا لیڈر آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سینس آف رسپانسبلٹی کا گرین آپ کے اندر پہلے سے رکھا ہوتا ہے۔ آپ کام وہی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں، آپ کمٹمنٹ اتنی ہی کرتے ہیں جتنی نبھا سکتے ہیں، آپ فوکس اسی پہ کرتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، لیکن اپنی احساس ذمہ داری کا دائرہ آپ اگر اس کے اندر ایک فطری توسیع ہو رہی ہے تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہوتے، آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا بہت اہم پوائنٹ ہے، اپنی سینس آف رسپانسبلٹی کو نرچر کر سکنا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے میری گفتگو کا، لیڈرشپ سرٹیفکیٹ۔ آپ کو سب سے بڑا سرٹیفکیشن لیڈرشپ کا کون دے سکتا ہے؟ اچھا، لیڈر کہتے کس کو ہیں؟ ہم بہت ساری کوالٹیز ہم سب نے پڑھی ہیں، بہت سارا لٹریچر اس کے اوپر لکھا گیا ہے، ویژن کی بھی بات آتی ہے، رسپانسبلٹی کی بھی بات آتی ہے، پرابلم سالونگ کی بھی بات آتی ہے۔ وہ جو انسان ہے نا، جس کی، بلکہ اس کا بہت آسان سا ٹیسٹ ہے، یہ کام کر لیں، بلکہ آج یا تو اپنے والدین کو SMS کر دیں یا گھر جا کے سوال کر لیں، میں 3-4 سوال کروں گا، اس کا جواب یہ بتائے گا کہ آپ کو سب سے بڑا لیڈرشپ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، اور وہ سوال اپنے والدین سے کریں گے۔ آپ کے والدین آپ کو لیڈرشپ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور سوال یہ ہے کہ کیا میں آپ کے پرابلمس کو سمجھتا ہوں؟ کیا میں نے آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی کام یا ذمہ داری مجھے دیں اور وہ میں کر لوں؟ جو کام آپ میرے ذمہ لگاتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں یا ٹال دیتا ہوں؟ مجھے بار بار فالو اپ کرنا پڑتا ہے یا میں خود ہی وہ ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرتا ہوں؟ وہ انسان جس کے والدین، ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کے والدین کو یہ لگتا ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو وہ دے رہے ہیں آپ آسانی سے، خوشی سے اس کو نبھا لیتے ہیں، جو پرابلم ان کی زندگی میں انہیں محسوس ہو رہا ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 1 منٹ لیجئے گا، ابھی نہیں بعد میں آپ اس پہ، اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی والدہ اور اپنے والد کی ٹاپ 3 وریز نوٹ ڈاؤن کریں، مطلب لکھیں، آپ کے خیال میں آپ کے والدہ کی سب سے بڑی پریشانیاں کیا ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کے والد صاحب کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں؟ اور اس کے بعد گھر جا کے اپنے والد اور والدہ سے سوال کریں کہ آپ کے خیال آپ کی ٹاپ 3 وریز کیا ہیں؟ اگر ان کا جواب اور آپ کا جواب میچ کر جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو لیڈرشپ کا ایک بڑا سرٹیفکیٹ، آپ اس کے انٹائٹلڈ ہیں، اس لیے کہ آپ سب سے پہلے بیٹے ہیں، سب سے پہلے آپ بیٹی ہیں، اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے بعد آپ نیبر ہیں، اس کے بعد آپ فرینڈ ہیں۔ ہماری جو ترتیب ہے نا، آرڈر آف ریلیشن شپ، وہ الٹا ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہوتے ہیں، آخر میں اگر ہمارے پاس 10-15 منٹ بچ جاتے ہیں تو پھر ہم گھر کے رولز کے لیے کچھ جگہ نکالتے ہیں۔ تو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی
اس بات سے متعلق ہے کہ آپ کے والدین آپ کے اندر ذمہ داری کا ایک رول پاتے ہیں۔ وہ انسان جس کو وہ انسان جو الیکشن جیت جاتا ہے اور گھر کے 4 آدمیوں کا دل جیتنے میں ناکام ہو جاتا ہے، ہمیں مسلم امہ کو ایسے لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیونکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پرسیپشن آف لیڈرشپ کے اوپر ایک انفارمل اسٹڈی کی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ لیڈر کون ہے، لیڈر کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ سوال پاکستان میں 1000 طلبہ سے پوچھئے، آپ کو جس قسم کے جوابات ملیں گے وہ لیڈرشپ کا وہ تصور ہے جو مارکیٹ لیڈر ہے، جو سوشل لیڈر ہے، جو کمیونٹی لیڈر ہے، جو پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے، جس نے بزنس کے اندر کوئی بڑی سکسیس حاصل کر لی ہے، لیکن جو اپنی بیوی کا دل جیتا ہے، جس کے بچے شوق سے اس کی کہانی سننا چاہتے ہیں، جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا لیتا ہے۔ لیڈرشپ کا کوئی ایسا تصور ہمارے طلباء کے ذہن سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات جو ہم سب کو سمجھائی گئی، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے، ہم سب میں سب سے بڑھیا انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ تو لیڈرشپ کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، چونکہ آپ کے والدین، آپ میں سے بہت سے مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ رکھے۔ اگر کسی کے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانی کرے، آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آپ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جس کے سر پہ ان کے والدین کے سایہ موجود ہے، انہیں خدمت کا موقع ملے اور وہ ان سے لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ لے لیں۔ لیڈرشپ کا یہ سرٹیفکیٹ سلیکان ویلی سے نہیں ملے گا، لیڈرشپ کا یہ سرٹیفکیٹ کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا۔ ایون IBA یا بحریہ یونیورسٹی یا MBA کے ذریعے آپ یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنے اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ تو بنیادی طور پر میں نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اپنے اوپر یقین اللہ پہ یقین کی فلپ سائڈ ہے۔ ویسٹ کا جو تصور کانفیڈنس ہے وہ صرف اپنی اسٹرینگس، اپنی سکلز، اپنی ایبلٹیز کو دیکھ کے انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کا جو شعور ہے، ہمارے کانفیڈنس کا سورس اللہ سے قرب ہے، یعنی طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے قریب آنے کے نتیجے میں طاقتور محسوس کرنا، یہ مسلم سائیکی کا حال ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ میں سے کسی کی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ڈائریکٹ دعا سلام ہو جائے، یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے ڈائریکٹ، یا اس کے PA سے ڈائریکٹ دعا سلام ہو جائے، ڈائریکٹ، یعنی آپ ابھی کال ملائیں اور آپ کہیں ہاں بھائی کیا حال ہے، ہیلو باجوہ کیا حال ہے، ہیلو آر یو فائن۔ اگر آپ کی یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہو کسی بڑے آدمی سے جس کو زمانہ بڑا کہتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے یا طاقتور سمجھیں گے؟ طاقتور سمجھیں گے۔ اب آپ سوچئے، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو 5 بار ملاقات کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور آپ کو بولتا ہے، بتاتا ہے کہ تم مجھے پکارتے ہو، میں ادھر ہی موجود ہوتا ہوں۔ بادشاہوں کے بادشاہ سے 5 ملاقاتوں کے نتیجے میں بھی اگر میری ناتوانی نہیں جاتی، میرا احساس کمزوری نہیں جاتا، میرے اندر تنہائی اور اکیلا پن میرے اندر ختم نہیں ہوتا، ہمارے نفسیاتی عوارض کا، ہماری سائیکولوجیکل ایلمنٹس کا بہت شافی علاج ہوتا ہے ایمان۔ رب کریم ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ہمیں نفسیاتی طور پر بھی صحت مند بنا دے۔ یعنی دیکھیے، ایمان کا مطلب یہ ہے، اللہ پہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا اور بے سہارا سمجھنے سے قاصر ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور تنہائی اور اکیلا پن اور بے سہارگی کا احساس ختم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کو اس طرح نہیں مان پا رہے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے مانیں۔ تو اپنے اوپر یقین اللہ کے اوپر یقین کی فلپ سائڈ ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر لیڈرشپ کا پوٹینشل پہلے سے رکھا ہے، اس کو نرچر کرنا، اس کو سلامت رکھنا، یہ اس بات سے مشروط ہے کہ آپ اپنی سینس آف رسپانسبلٹی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ جملہ کہنا آپ کے لیے دشوار ہو، اتنا آسان نہ ہو،
کسی بھی سچویشن میں اتنا آسان نہ ہو. اس وقت کا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے جملے ہمارے ایجوکیٹڈ انسان کے منہ سے نکلنا آسان ہو چکے ہیں. میں اس کوئی بہت بڑی ذمہ داری ایجوکیشن کو دیتا ہوں کہ ایجوکیشن نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اتنی ساری تعلیم لینے کے بعد بھی اس طرح کا جملہ ہمارے منہ سے نکلنا آسان کیوں ہوا بھائی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ میری نہیں. ہمارے لیے یہ جملہ مشکل ہو جانا چاہیے. اور تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ لیڈرشپ کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جہاں سے آپ کو مل سکتا ہے, رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سرٹیفکیشن کا اہل بنا دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین, اساتذہ اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہم اپنی زندگی میں کوئی بامعنی کام کر سکیں, بامعنی زندگی گزار سکیں, اور ہمارے والدین کو ہمیں ہمارے اولادوں اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.